آپ نے کیا کیا، ہم تشہد میں بیٹھے تو سب سے پہلے التحیات پڑھے، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے ان 4 چیزوں کی پناہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال، فتنۃ الدجال سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور اس کی دعا آتی ہے، سیم دعا ہے بس کچھ اس میں الگ ہے۔ ایک سسٹر نے کہا تھا کہ میں نے جب یہ دعا سینڈ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو دعا یاد کی ہے وہ بھی سملر ہے، بٹ کیا ہے اس میں عذاب جہنم نہیں آئی ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے عذاب القبر سے۔ تو میں نے اس کی بھی ریفرنس لائی ہے، وہ بھی ایک حدیث میں آتی ہے۔ وہ حدیث آپ لوگ انشاءاللہ میں یہ گروپ میں بھیجوں گی۔ یہ دعا تو ہمیں یاد نہیں کرنی ہے، تو اسی لیے ہمیں یہ دعا یاد کرنی ہے، تو اس کے بارے میں ہی ہم تفسیر جانیں گے، بٹ جو کنفیوژن نہ ہو تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور دعا ہے جس میں ایسے اس کی حدیث بھی آتی ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری جو دعا ہوتی تھی وہ یہ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب القبر سے، تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے۔ یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی ہے جو کہ سملر ہے، تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے، تو یہ دونوں ہی دعائیں روایت میں آتی ہیں ڈفرینٹ اوکے۔ اور اس کی حدیث بھی ریفرنس بھی میں نے مینشن کر دی ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، میں یہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو جو دعا ہمیں کرنی ہے اس کی ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث تو میں نے بتا دی نا، سیدنا ابو ہریرہ والی، یہ حدیث نمبر 1324 ہے صحیح مسلم کی۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تشہد میں 4 چیزیں اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، جو کہ یہ 4 چیزوں میں ہم اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں ابھی میں نے بتایا، وہی ساری 4 چیزیں۔ ایک منٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہی دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور پیاری سی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اس طرح سکھاتے تھے، یہ دعا اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی سورت سکھاتے ہیں۔ مطلب کہ سوچے کہ اس دعا کی امپورٹنس اپنے آپ میں کتنی زیادہ ہوگی کہ اس دعا کو بھی اس طریقے سے سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ انہوں نے قرآن کی سورتیں سکھائی ہو صحابہ کو۔ الحمدللہ، تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ دعا کرنے والے بنائے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تشہد اور درود کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اس میں ایک اور دعا آتی ہے جو بہت کامن ہے ہمارے لیے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائے کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا الہی
بلاشبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جانب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک دعا آتی ہے، وہ ہمارے بیچ میں کامن نہیں ہے، میں انشاءاللہ یہ دعا آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی، اوکے؟ تو اتنی ساری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہم صرف اور صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں۔ آپ لوگ زیادہ تر کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ابھی جو میں نے دعا پڑھی آئی تھنک وہی مانگتے ہوں گے زیادہ تر۔ اللہم انی ظلمت والی دعائے مسورہ کے نام سے بھی یہ بہت فیمس ہے نا، بتائیں یہی دعا مانگتے ہیں نا زیادہ تر لوگ؟ ہینڈ ریز کریں جی۔ جی جی یہی بات۔ یس بٹ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا سکھائی ہے جو اس طریقے سے سکھاتے تھے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ سورت جیسے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، تو اس کی امپورٹنس کتنی ہوگی نا، پھر اس میں ہم کتنی ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آ جا رہے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے چلے ہم اس دعا کے تھوڑی سی ہم اس کی کیا بولتے ہیں اسے، ہاں تجوید کو سیکھ لیتے ہیں۔ یہ دعا اچھے سے نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اسکرین؟ ٹھیک ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہے نا یہ دعا، یہاں سے دیکھیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہم، یہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میم میں غنہ کریں گے، میم میں مشدہ ہے، غنہ کریں گے۔ انی، انی کو کھینچیں گے، نون میں بھی شدہ ہے یعنی کہ تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے، اوکے؟ اعوذ، عین کو اچھے سے ادا کریے گا آپ لوگ، عین حلق کے بیچ والے حصے سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اوکے؟ الف جیسی عین کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی آواز عین جیسی آنی چاہیے جو کہ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتی ہے، اوکے؟ اعوذ، اعوذ بکا، بکا من عذابی، عین پھر سے یہاں پہ عین آ گئی ہے، اس کی آواز اچھے سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اچھے سے پریکٹس کریں گے آپ لوگ۔ زال الف زبر زا کو کھینچیں گے، اوکے؟ یہاں پہ الف مد آ گئی ہے، زال الف زبر زا کو کھینچیں گے۔ عذابی جہنم، یہاں پہ نون میں تشدید ہے، ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، جہنم، جہنم، ومن عذابی، پھر سے عذابی آئی ہے، جتنی بھی عذابی آئی ہے تو سب میں زال الف زبر زا میں کھینچیں گے، عین کی آواز حلق سے اچھے سے نکالیں گے۔ عذاب، با کو لام میں ملائیں گے، عذاب القبری، عذاب القبری، پھر ومن فتنۃ یہاں پہ اخفا میں کر رہی ہوں کیونکہ نون ساکن ہے، یہاں پہ نون پر جزم پلس اس کے فوراً بعد فا آئی ہے، فا اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، اوکے؟ وَمِن فِتْنَةِ المحیا، ہا کو بھی حلق کے بیچ والے حصے سے پراپرلی ادا کریں گے، محیا، اسے ادا کرتے وقت ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا ہوا باہر آئے گا حلق سے، اوکے؟ محیا والمماتی، یا کو کھینچیں گے نا، اوکے؟ یہاں پہ یا الف زبر یا کو کھینچیں گے، پھر مماتی میں بھی میم الف زبر ما کو تھوڑا کھینچیں گے، ایٹ لیسٹ 2 کاؤنٹس۔ ومن شر، ومن، یہاں پہ بھی اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد شین آئی ہے، شین بھی اخفا یعنی کہ ایسی حرف جس میں نون کی ساؤنڈ کو چھپائی جاتی ہے، اوکے؟ تو یہاں پہ ہمیں نون کے ساؤنڈ کو چھپانی ہے، شین آ گئی ہے اخفا والی حرف، اوکے؟ ناک میں چھپائیں گے، ومن شر، ومن شر فتنة المسیح الدجال، فتنة تا کو لام میں ملائیں گے، مسیح الدجال، یہاں پہ ہا کی ادائیگی بہت بہترین طریقے سے کریں گے، مسیح ہل نہیں پڑھیں گے، مسیح ہد پڑھیں گے، دیکھیں گے دال میں تشدید بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ الف اور لام بالکل خالی ہے، اوکے؟ حروف شمسی آ گئی یہاں پہ، مسیح الدجال، اوکے؟ کلیئر آپ لوگوں کو؟ اس پہ کوئی بھی ڈاؤٹ تجوید میں کہیں پہ کچھ آپ لوگوں کا ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے کہ یہاں پہ یہ قاعدہ کیوں فالو ہو رہا، ہم نون کو آخر ناک سے کیوں نیہا جی آواز نکال رہے ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام آپ ورحمۃ کو آواز اللہ۔ آ رہی ہے؟ جی جی الحمدللہ آ رہی ہے۔
مجھے یہ معلوم کرنا تھا، آپ نے یہ جو دعا بتائی ہے جسے ہم نے اتحیاتو پڑھ لی، پھر درود شریف پڑھ لی، پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ لی، پھر اس کے بعد فورتھ پہ یہ پڑھنی ہے نا اللہم انی اعوذ بک، جو ابھی آپ نے بتائی ہے. جی بالکل، آپ ڈائریکٹلی درود ابراہیم کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی، مطلب ایک اسکپ کر دو، چاہے تو چاروں پڑھ لو، چاہے پھر ایک اللہم انی ظلمت کی جگہ یہ پڑھ لو یا پھر وہ پڑھ لو، ہے نا؟ جی، نبی نے جو بھی دعا سکھائی اس میں سے ایک پڑھ لیجئے یا چاروں پڑھ لیجئے، جتنی دعا اللہ سے جی کرے جی ہمارے لیے ہی بھلائی ہے نا. اور تو جی اور جی جی، ہماری بالکل بالکل. نماز تو بہت زیادہ ایک دم خشوع خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، جتنی زیادہ لمبی ہوگی بہترین ہوگی اتنی زیادہ ہمارے لیے بھلائی ہے جی جی چاہیے، ہے نا. بالکل آپ کر سکتی ہے، دعا اور بھی کر سکتی ہیں. دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی ودنی ورزقنی، یہی پڑھنی ہے نا؟ جی بالکل، عافنی آپ نے چھوڑ دیا، یہ پڑھنی ہے. بالکل آپ نے جی جی، صحیح بتایا، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر جزاک کثیر. اللہ خیروں جی کثیر. آمین بھیا کی آمین. الہی. ماشاء اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہماری نماز کو اور کتنی بہترین بناتی ہیں نا، اس میں خشوع آ جاتی ہے، ایک طرح کی بیوٹیفائی آ جاتی ہے، ہماری نماز کو ایک دم خوبصورت بنا دیتی ہے یہ چیزیں جو ہم ایڈ کرتے ہیں. بھلے وہ ایک دم کمپلسری کی جانے والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہماری نماز کو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے جب ہم اللہ سے مانگ رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نماز کو اور بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہمیشہ مانگتے ہیں نا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نوٹس کرنا چاہیے کیا ہمارے جب ہم یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارے نماز میں ڈے پر ڈے کچھ امپروومنٹ آ رہا ہے، کیا ہم پہلے ہی کی طرح جو سجدے کرتے تھے، جو کرتے تھے، پھر سلام پھیرتے تھے، بس ویسا ہی کر رہے ہیں، یا پھر ہم ڈے بائی ڈے اپنے نماز کو امپروو کر رہے ہیں. اوکے. کوئی بھی ڈے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نماز کو امپروو نہیں کریں، یا پھر ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے بہت بہترین سے نماز ادا کر لی ہے، بلکہ ہمارے نماز میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہی ہیں. تو ہمیں اللہ سے یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہماری نماز میں امپروومنٹ کراتے رہے انشاءاللہ، اور ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. تو یہ ہو گئی. چلیں ہم اس کی تجوید میں کوئی بھی طریقے کا کوئی آپ لوگوں کو سوال پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا ہے تو پھر میں آگے بڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے تجوید دیکھ لی اس کی. ہا کی ادائیگی میں آپ لوگ خاص کر خیال رکھا کیجیے، کیونکہ آپ نے دو چشمی ہا جو پڑھی ہے اور یہ جو ہا ہے دونوں کی آواز سملر نہیں ہونی چاہیے. اوکے، میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے. قاف کی آپ لوگوں کو ایک دم اچھے سے اٹینٹیولی پڑھنی ہے، کیونکہ قاف اور چھوٹی کیف کو مکس نہیں کرنا ہے، دونوں کی آواز بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ جہنم میں جو ہا آ رہی ہے، پھر محیا میں جو ہا آ رہی ہے، دونوں سیم تو آواز نہیں آئیں گے. اس میں محیا تو نہیں پڑھیں گے نا ہم محیا، اس میں محیا پڑھیں گے. تھوڑی سی ہا کو حلق کے بیچ والے حصے سے نکالنے کی کوشش کریں، ہوا باہر آئے گی. اوکے. پھر شین اور چھوٹی سین کا خیال رکھنا ہے. اوکے. اس میں چھوٹی سین کے سرری نہیں بولیں گے، ہم شرری بولیں گے. فتنت المسیح الدجال. اوکے. تو یہ دعا تھی، دو تین بار ہم یاد کر لیتے ہیں پھر ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. ٹھیک ہے، دو بار میں نے ایسے ہی جہاں جہاں میری سانس ٹوٹی تھی میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا تھا. دو بار ایسی ہی ہماری ریپیٹیشن ہو گئی. آگے کرتے ہیں. اوکے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال.
अच्छा, दज्जाल में याद रखेंगे कि दाल में भी तशदीद है, तो दाल के साउंड को भी 2 बार निकालेंगे, मसीहिद, फिर दज्जाल। ठीक है, आप लोगों को ये दुआ तो याद ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वोटिंग कराई थी, ज्यादातर सिस्टर्स ने कहा था कि उन्हें याद है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम इसको मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं ना, रब्बना आतीना के साथ साथ। ये दुआ मिक्स करके भी बहुत से उलमा को मैंने देखा है पढ़ते हुए, तो हम भी पढ़ सकते हैं। ओके, क्योंकि दुआएं हैं तो दुआएं बहुत सारे, हम एक साथ जितनी सारी दुआएं हमें सिखाई गई है, हम उसको मजमुआ के तौर पर भी मांग सकते हैं ना। और ये इसी से रिलेटेड जो दुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये मिल जाएगी। आप लोग पूरी हदीस पढ़िएगा जरूर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके तदब्बुर में चलते हैं, हम थोड़ी सी गौर फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह हमें याद हो जाएगी हमेशा के लिए ये दुआ, और साथ ही साथ हम इसे समझने भी लगेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अल्लाह ताला समझने वाला बनाए हमें इंशाल्लाह। 1 मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। एक और बात करनी थी आपसे। हेलो। जी फरहद जी बोलिए। जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे हर नमाज में हर अलग-अलग सूरत पढ़ी जाती है, सूरा, तो जी वो सीरियल बाय सीरियल पढ़ा जाता है ना? जी बिल्कुल, तो सूरह वो नंबर वाइज पढ़िएगा। हम्म। वो तो वो हमें बता दीजिए प्लीज़। अगर आप भेज सकती हैं तो भेज दीजिए। मतलब 12 रिकात में कैसे-कैसे पढ़ना है और 17 रिकात में कैसे-कैसे, फजर में आपको क्यों कितनी कौन-सी। सूरतें याद है? जी, हमको तो छोटी, मतलब ज़्यादा सूरत नहीं याद है, जो अगर हमको पता चल जाए तो उसको हम मतलब याद करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जरूर जरूर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आपको जैसे सूरह नंबर आपको जानना है ना, कि कौन से जी, जी। नंबर सूरह कौन सा आता है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगी। वो भी मतलब टाइमिंग भी बताइए कि ज़ोहर में मतलब 12 रिकात है तो उसमें कैसे-कैसे कौन-कौन सी सूरत पढ़ना है जैसे और आप 4 रिकात पढ़ दी ना, तो वो 4 में कोशिश करिएगा कि चारों जो सूरत है वो लाइन से रहे। जैसे कि पहले आपको 4 कुल तो याद होगी ना, तो जैसे सूरह जी, काफिरून पहले आती है ना कुरान में, सूरह जी, जी। काफिरून जो हम पढ़ते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद आती है, फिर सूरह जी, फलक आती है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ठीक है, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास आती है। ये 4 सूरह की सीक्वेंस ये हो गई। तो जैसे हम 4 रिकत वाली नमाज पढ़ते हैं, 4 सुन्नत पढ़ते हैं, तो उसमें तो हमें 4 सूरह भी हमें पढ़नी होती है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो उसको। जी सना जी, आप अच्छा। क्या कह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है ना, सना मलिक जी। ओके, और बाकी की जो सीक्वेंस है ना फरहत जी, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगी ना। जी, जी, ज़रूर से ओके, कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। मेरे पास छोटी छोटी जो दुआएं हमने हिफ्स की थी ग्रुप में, इसी ग्रुप में हमारी हिफ्स हुई थी 20 सूरा स्मॉलेस्ट, तो वो अच्छा, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सीक्वेंस लिखी हुई है, मैं आपको वो भेज दूंगी। जी, जी, इंशाल्लाह। और ये हम आज पहली बार आपकी क्लास कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं चलता था टाइमिंग के बारे में। आज हमने देखा। जी, आप इस ग्रुप में है ना, हिफ्स वाले ग्रुप में? ग्रुप में है पर लेकिन हम उसको अटेंड नहीं कर पाए। मतलब हमको पता ही नहीं चलता था टाइमिंग कब है इसकी, मतलब मीटिंग ये की। एक्चुअल में रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू होती थी, क्योंकि जी। मैं सुबह में कराती थी, ज्यादातर सिस्टर्स सुबह में अटेंड नहीं करती थी, रमजान की जी, क्लासेस थी ना, तो इसकी वजह से रिकॉर्डिंग रहती थी। बट कोई नहीं, और जी, हमारी जी। 2 ही, एक आज दुआ हो जाएगी, फिर एक बचेगी, मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं लास्टली बताऊंगी आप लोगों को एक न्यू चीज के बारे में, आप लोग प्लीज वेट करिएगा जब तक हम ये दुआ को मुकम्मल कर लेते हैं, ओके। जी, अब हम अब थोड़ा ये क्लास तदब्बुर करते हैं। जी, अब कब होगी क्लास, मतलब? एक दिन गैप करके होती है, जैसे अब कल होमवर्क है तो अब ये परसों क्लास होगी, यानी कि अच्छा, अच्छा। थर्सडे को होगी इंशाल्लाह, दो इसी तारीख टाइम को। पे? जी, इसी टाइम होने की कोशिश करूंगी मैं कि इस टाइम हो जाए। बट मेरी जी, जी। ट्यूशन से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बच्चे आना शुरू कर देंगे, तब इस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर मैं मॉर्निंग में कराऊंगी। ठीक, ठीक। अभी तो जज़ाकल्लाह। मेरी नमाज भी नहीं चल रही है, तो मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पा रही हूँ, तो अभी मैं इसी टाइम में ले ले रही हूँ। ठीक, ठीक।
جزاک اللہ. جی جی نیہا جی میرا ایک اور سوال ہے. جی بولیے. جیسے ہم نے مطلب رکعت ہم نے اسٹارٹ کری تو ہم نے پہلے سبحانہ پڑھی، پھر اعوذ، پھر بسم اللہ، پھر الحمد، پھر ہم نے کوئی قرآن کی ایک سورت لے لی جیسے قل هو اللہ احد یا الف لام میم. تو پھر اس کے بعد جیسے ہم سورہ بقرہ کی مطلب 2 یا 3 4 آیت مطلب ڈیلی کی چاہ رہے ہیں کہ ہم پوری کر لیں، بٹ ابھی تو ممکن نہیں ہے نا، تو تھوڑی تھوڑی ایک ایک آیت یاد کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے ہم نے قل هو اللہ پڑھ لی، اس کے بعد اپنا ریویژن کے طور پر تو ان آیتوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد. جی جی پڑھ سکتے ہیں، پہلے پڑھ لیجئے گا. الحمد سے الحمد پڑھ کے پھر اس کو پڑھ لیں. ہاں پہلے پڑھ لیجئے گا، پھر کیونکہ سورہ اخلاص تو بعد میں آتی ہے نا، تو پھر نیکسٹ جی رکعت جی میں سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گا. مطلب لائن سے پڑھنے کی کوشش کریں، سیکوینس تو معلوم ہی ہے نا آپ کو، تو لائن سے جی جی پڑھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ ہم اگر پہلے پڑھ رہے سورہ بقرہ، سورہ کہف پڑھ جی لے رہے اگر اپنی نماز میں، جی اور جی پھر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو یہ تو تھوڑا اٹپٹا سا ہو جائے گا نا، سیکوینس جی جی گڑبڑ ہو جائے نہیں گا. نہیں میرا مطلب یہ تھا جیسے ہمارا ریویژن مطلب ہم جیسے 4 یاد لائن یاد ہوئی یا جی 5 یا جی 6 مطلب جیسے جیسے کرتے جائیں گے تو جیسے پورے دن کا ایک ٹارگیٹ بنا لے کہ ایک آیت یاد کریں گے ایک سال میں پوری سورہ بقرہ ہو جائے. تو مطلب تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ 5 نماز میں وہ ایک آیت 5 بار ریوائز ہوئے گی تو اور ہمیں ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے گی. جی تو ہاں میں یہ آپ سے بہت اچھا پوچھتی تھی. طریقہ ہے. نماز میں ہم اپنے حفظ کو ریوائز کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. میں جی بھی جی کرتی تو ہوں. کر سکتے ہیں. جی جی میں بھی ایسا کرتی ہوں کہ سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت سے سٹارٹ کرتی ہوں، پھر کوشش کرتی ہوں زیادہ تر ریویژن کمپلیٹ ہو سکے. پھر جو جو جی صورتیں مجھے یاد ہے میں لائن سے نماز میں پڑھتے رہتی ہوں، ہر وقت کے نماز میں. چینج کر کے بدل بدل کے کر سکتے ہیں نا 5 جی نماز جی میں. کر سکتے، جیسا کہ تراویح میں ہوتی ہے نا، جی جسٹ جی لائک دیٹ. کیونکہ اتنی لمبی سورہ ہے تو آف کورس ہم پوری سورہ تو نہیں پڑھ سکتے نا نماز میں، تو ہم 4 یا نہیں نہیں 3 مطلب رکعت ابھی تو ایسے پڑھ مطلب سکتے ہے ہیں. ہی نہیں، ابھی تو وہاں تو 4 یا 3 پہنچے بھی نہیں، آیت پڑھ اللہ سکتے ہیں. پہنچا جی دے. ابھی تو 6 یا 7 پہ آئے تو مطلب اس کا ایک دھیرے دھیرے ریویژن اچھا ہو جائے جی جی بالکل تو وہ تو اچھی ہو ہم جائے گی. نماز اتنی بہت اچھا ذریعہ ہے پھر آیتیں ڈیوائڈ کر لیں گے. اپنی حافظہ کو ایک دم پختہ کرنے کا. نماز بہت بہترین ذریعہ ہے. جیسے میں ان کے لیے بتا رہی ہوں جن کو لمبی صورتیں یاد ہو، جیسے کہ سورہ کہف بھی الحمدللہ جی بہت سی جی جی سسٹرز کو یاد ہوگی. تو میں بول جی رہی ہوں وہ اتنی لمبی سورت تو ایک آیت میں تو نہیں پڑھیں گی نا، ایک رکعت میں تو نہیں پڑھیں گی. تو کیا کرتے ہیں جیسے 5 آیت پڑھتے ایک رکعت میں، پھر نیکسٹ 5 آیت جی دوسری رکعت میں پڑھ سکتے، جیسے جسٹ لائک جی تراویح میں جیسے پڑھی جاتی جی 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 ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. جی آمین وإیاک. چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اب تدبر کرتے تھوڑا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ، اور اس پہ عمل کرنے والا بھی. تو دعا تو ہم نے دیکھ لی ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. سب سے پہلے آتی ہے اللہم، ہم اللہ کو یہاں پہ پکار رہے ہیں. اللہم یا اللہ، یہ صرف اللہ کو پکارنا نہیں ہے، اس چیز کو دکھانا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. کسی انسان کو جب ہم پکارتے ہیں اس کا نام لے کے، یعنی کہ ہم ڈائریکٹ اس انسان سے مخاطب کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی تھرڈ پرسن کو نہیں بول رہے. تو جسٹ لائک دیٹ اس میں بھی ہم وہی کر دیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں لے رہے، کوئی تھرڈ، کوئی بیچ کا یہ نہیں ہے کہ یا پھر بیریئر نہیں ہے، کوئی آبسٹیکلس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں، کوئی بادھا وادہ نہیں ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ پکار کے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. تو ہم اس امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں ہمیشہ، ہے نا. الحمدللہ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنی ساری دعائیں اللہم سے سٹارٹ ہے نا، یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ سیدھے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ نہیں فلاں پیر فلاں بابا ہماری دعا کو ان تک پہنچا دے، ایسا نہیں کر رہے ہیں نا. پھر انی بے شک، بے شک یہاں پہ ہم پھر بے شک کہہ رہے کہ مطلب کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مجھے اس چیز پر پورا کا پورا یقین ہے. یا اللہ تعالیٰ مجھے پوری کا پورے یقین ہے اس میں. اور زیادہ ہم اپنی کمزوری کو بھی دکھا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ
پر جو ہمارا توکل ہے اس پر ہم شک نہیں کر رہے بلکہ بے شک کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے. اعوذ بک، اعوذ بک مطلب کہ پناہ میں آ جانا، پورے طریقے سے اللہ کے پناہ میں آ جانا. مطلب کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ کی پناہ میں مانگ رہے ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی شیطان، کوئی انسان شیطان یا پھر کچھ ہمارا نفس ہمیں بہکا نہیں پائے گا. وہ پناہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پروٹیکشن اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم پوری طریقے سے اللہ کے سپرد کر دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. کیا کر رہے ہیں ہم، اعوذ بک، یعنی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے. اوکے، ہمیں اپنے آپ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم گناہوں سے بچ سکتے نہیں، ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے نہیں، اس سے بھی نہیں بچا سکتے، اپنے نفس سے بھی نہیں بچا سکتے، نیکی بھی اپنے آپ سے نہیں کر سکتے. ہم تمام چیزوں کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. تو ہم کیا کریں گے، ہم اللہ سے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگیں گے. کیا کریں گے، اعوذ بک، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں تو اس سے، کس سے، اللہ سے. یہ لفظ کمپلیٹلی ہمیں دکھا رہی کہ ہم ڈپینڈنٹ ہے کس پر، اللہ پر، تمام ترین چیزوں کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو، عذاب سے بچنا ہو یا پھر نیکی کی قوت ہو. تمام چیزیں اللہ سے ہی ہو پاتی ہے، اللہ کی ہدایت سے ہو پاتی ہے. یہ ہو گئی. تو پھر یہاں پہ کس چیز سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اب وہ ساری چیزیں آئے گی ایک ایک کر کے کہ کس چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، کس چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہتے ہیں، کیا کیا خوفناک چیزیں ہیں، کیا کیا ڈرا دینے والی چیزیں ہیں. اگر ہم اس کا تصور کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور ہم سوچتے ہیں، بس ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے. جہنم ہم کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہم جہنم کے تہ تک جاتے کہ جہنم ہے کیا چیز، ایسی کیا جگہ ہے. قبر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں صرف، ہاں قبر، بہت سے لوگ تو میت سے آ جاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تصور نہیں آتا ہے موت کا، خیال نہیں آتا ہے موت کا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف میت سے آئے ہیں، اپنی زندگی میں گہری سوچ میں نہیں ڈوبے ہیں. وہ جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، ہاں جہنم جانا ہے، جو گناہ کریں گے جہنم جائیں گے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف نہیں آ پاتا ہے کیونکہ لوگ اس طریقے سے جہنم اور قبر کا تصور ہی نہیں کر پاتے. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا تصور کرنے والا بنائے کہ وہ کیا خوفناک آگ ہوگی. آج ہم ایک چھوٹے سے آگ، اگر ہمارا ہاتھ، اگر ہم کوکنگ کرتے رہتے تو کیا ہوتا ہے، اگر ہمارا غلطی سے گرم توے پہ ہاتھ چل جاتا ہے یا پھر گرم کوکر میں ہاتھ چل جاتا ہے تو کتنا سخت ہمیں درد ہوتی ہے. تو وہ تو جہنم کی آگ ہے نا. پھر اس کے بعد جو قبر، ہم ایک دن اپنے گھر میں تنہا رہتے تو ہمیں خوف لگنے لگتا ہے کہ کیا پتا کون آ جائے ہمارے گھر میں، کیا پتا کیا ہو جائے، کچھ ہو جائے گا تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں. اگر ہم چکر کھا کے گر گئے تو پھر ہم تو گھر میں تنہا ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، تو ہمارا کیا ہوگا. تو سوچئے وہ قبر میں جہاں ہمیں تنہا جانا ہے وہاں کا کیا حال ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں تصور میں لانی چاہیے نا. جہنم بھی ایک عذاب نہیں نا، وہاں پہ زقوم ہے، وہاں پہ حاویہ ہے، وہاں پہ کتنی خطرناک خطرناک چیزیں ہیں، سجین، اور بھی سجین تو خیر وہ نامہ اعمال ہے، اور وہاں پہ پیپ، خون، اور بہت ساری چیزیں جو بھی، اور ابھی میرے دماغ میں اور میرے منہ پہ نہیں آ پا رہی ہے، لیکن ہم اس طریقے سے تصور کر سکتے ہیں نا، کھولتا ہوا پیپ وہاں پہ پینے کے لیے ملے گا. تو ایسی جگہ ہے جہنم. قبر ایسی جگہ ہے جہاں پہ پوری کی پوری اندھیری ہوگی، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم کسی کو مدد کے لیے پکار نہیں سکیں گے. ایسی جگہ ہے وہ قبر. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے. جہنم کا عذاب سب سے سخت ہے. قبر کے عذاب سے بھی سب سے سخت عذاب کون سی عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. تو یہاں پہ اس سے ہمیں پناہ، اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہم دنوں رات صبح شام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے جہنم کے عذاب سے. صرف گناہ نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا. یہاں پہ لوگ، ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم پھر معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا دل بھی تھک جاتا ہے کہ ہم کتنی بار سیم گناہ کر رہے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے. اللہ کی رحمت تو نہیں نہ تھکتی، اللہ نے ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت
کا کیا کیا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت دیں گے، بس ہمیشہ یہ کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. لیکن اگر ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گناہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں سب سے سخت ترین جگہ جو کہ جہنم ہے وہاں پہ ڈھکیل دیا جائے گا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں. اوکے. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سوچنے اور غور و فکر کرنے والا بنائے کہ کیا ہماری ڈیلی روٹین میں، ہمارے دن چریا میں کچھ ایسا لمحات ہے جو ہمیں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے، یا ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. ایون ہم کیا کرتے ہیں، فون اسکرول کرتے ہیں، اس پہ گانا آیا، کچھ ٹرینڈنگ آیا تو ہم اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. کیا وہ چیز ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کہیں جہنم جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، وہ گانا جو ہم سن رہے ہیں، یا پھر بہت سی ٹرینڈنگ میں گانا چلی جاتی ہے، کوئی سیریل ہے، کوئی ڈرامہ ہے، ہمارا دیکھنے کا دل چاہا ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت کو ضائع کراتا ہے؟ وقت ضائع کرنے کے ساتھ ہماری نماز، ہماری تمام ترین عبادتوں میں ہماری جو دل لگی ہوتی ہے اس سے دور کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ دعا ہمیں یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم ایک جہنم بھی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوگی. اپنی جو ڈیلی لائف میں ہم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کرتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں جہنم میں ڈھکیل دے. جہنم انتظار کرتی ہوتی ہے کہ بس جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ آ جائے. وہ طاق میں لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ طاق میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں سے گزرے گا ایک جہنمی گزرے گا، ایک گناہ گار گزرے گا، اسے دبوچ لے گا. وہ جہنم ایک دم بھوکی ہے گنہگار لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ. پھر ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے. قبر کا عذاب، وہ برزخ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ قرآن میں بھی برزخ کا ذکر آتا ہے. میرے پاس ایگزیکٹلی ابھی آیا نہیں ہے بٹ آتا ہے برزخ کا بھی ذکر. اوکے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن میں قبر کے بارے میں کچھ ذکر نہیں آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر بھی آیا ہے. اوکے. یعنی کہ ہم جب مرتے ہیں ہمیں دفنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی جو نیک ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کا تصور ہوتا ہے، اور جہنم جو بد ہوتے ہیں ان کو جہنم دکھایا جاتا ہے صبح و شام. یہ میں نے حدیث میں دیکھی ہے، پڑھی ہے کہ جو جنتی ہوں گے انہیں جنت کا تصور وہاں پہ ملے گا، جبکہ جو جہنمی ہوں گے انہیں دنوں رات دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے کام کی وجہ سے تم نے کیا تیار کیا ہے. جی سورہ رحمان میں آیا ہے. جی ایگزیکٹلی مجھے آیت یاد نہیں ہے تو اسی لیے میں نہیں کہہ سکتی ہوں. اچھا، قبر کے بارے میں ایک اور چیز یہاں پہ آیا ہے نا، قبر تو میں بتا دیتی ہوں کہ ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا کرتے ہیں نا، قبر نصیب کرتے ہیں. مطلب کہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک طریقے سے ہمیں اس بات کا اللہ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے، جو ہمارے پرک کیا بولتے اس کو، جو ہمارے بزرگ لوگ تھے نا، ہاں بزرگ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر نصیب کیا. کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. اور قبر میں بھی ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ ان کے قبر میں چین سکون ہو اور امن ہو، اور جتنی بھی بے چینیاں ہوتی ہے جیسے جہنم کے عذاب اور جتنی بھی عذاب ہوتے ہیں قبر میں، ناسکونی، وہ تمام چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے ہمارے تمام باپ دادا اور جتنے بھی لوگ، جتنے مومن مومنہ قبر میں ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کیجیے. آپ لوگ اپنے، خاص کر اپنے قریبی کے لوگوں کو تو نام لے لے کر کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ان کے قبر کو پر کر دے جنت الفردوس کی خوشبو سے، اس کے ٹھنڈک سے، اس کی مہک سے. یہ ساری چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے. ان کے عذاب سے محفوظ رکھے ہمیشہ. ہمارے بھی قبر کو آرام کی جگہ بنائے اور یہ زحمت کی جگہ نہ بنائے انشاءاللہ. آمین.
تو یہ جو اسٹیج ہوتی ہے ہمارے موت کے بعد، فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے آخرہ کی، جہاں سے دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کا انجام کیا ہوگا. اسی وقت سے دکھنا شروع ہو جائے گا انسان. ابھی تو بہت ہم آرام میں ہیں، بہت ہمیں ہر کچھ چمک دھمک میں کھوئے ہوئے ہیں نا دنیا کے، اور لالسا میں ہیں دولت کی اور بھی بہت چیزوں کی، ہمیں تڑپ ہے کہ یہ مل جائے وہ مل جائے. لیکن وہاں پہ سب ختم ہو جائے گی. وہاں پہ ہمیں لگے گا کہ ہم کاش کے زیادہ عبادتوں میں ہی اپنا وقت دے دیا کرتے، اور زیادہ تر ہم اللہ کے کام میں لگا لیتے، اپنے پیسوں کو خرچ کرتے. بینک بیلنس اکٹھا کرنے کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کا یوز کرتے. اور اپنا وقت فضول کی کاموں میں لگانے کی جگہ ہم کیا کرتے، اللہ کے کام میں لگا لیتے. ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم وہاں قبر میں پہنچیں گے، کیونکہ ہمیں تمام چیزیں ظاہری طور پر نظر آنے لگے گی، جس سے ابھی ہم غافل ہو گئے ہیں، بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہوگی. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس میں، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں اس دعا کے ذریعے. یہاں سے یا تو جنت کا دروازہ ہمیں نظر آئے گا، یا نعوذ باللہ جہنم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیکھنے والا بنائے، جہنم سے بچائے انشاءاللہ. قبر میں ہم سب اکیلے جائیں گے اور کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، صرف اور صرف ایک چیز جائے گا. بتائیے کیا چیز جائے گا سسٹرز، ہمارے ساتھ کیا جائے گا قبر میں؟ ہمارے اعمال. بالکل بالکل ہمارے اعمال جائیں گے، اور کچھ بھی ہمارا نہیں جائے گا. جو اتنی ساری ہمارے کپڑے زیورات ہیں، پیسے ہیں، ہمارے نوٹس ہیں، وہ کاپی کتاب جو ہمیں جمع کرنے کی شوق ہے. اور بھی بہت سے لوگوں کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں جمع کرنے کی شوق ہوتے ہیں نا. بہت سے لوگ کتابیں جمع کرتے ہیں، اچھی دیندار کتابیں جمع کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. بہت سے لوگ کپڑے جمع کرنے کے شوق ہوتے ہیں، حجاب کے کلیکشنز بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے سینڈلز کلیکشن ہوتے ہیں، کاسمیٹکس کلیکشن ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے کلیکشنز ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں اکٹھا کرنے کے نا. تو یہ سارے جو اکٹھا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی. وہ تمام ترین چیزیں ہمارے مرنے کے بعد یہیں پڑی رہ جائے گی. سب چیزیں پڑھ یہاں پہ رہے گی، لوگ اس کو دوسرے لوگ یوز کریں گے، ایون ہمیں بھول بھی جائیں گے، ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے، ہمارے لیے دعائیں بھی نہیں کریں گے. تمام ترین چیزیں ہوں گی، اور ہمارے ساتھ کیا جائے گی، صرف اور صرف ہمارے اعمال. جو ہم نے کچھ حسنہ کی ہو، کچھ بہتری کی چیز، کچھ خیر کیا ہو اللہ تعالیٰ کو، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو خیر، صرف اور صرف وہ اعمال جائیں گے ہمارے. اور جنہوں نے اگر ہم نے کچھ بد کیا ہے تو بد اعمال جائیں گے، اگر ہم نے اللہ سے توبہ نہ کر لیا ہو تو. یہ ہو گیا. پھر آگے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، یہاں پہ زندگی اور موت کی فتنے. زندگی کا فتنہ کیا ہے، دنیا میں جتنے بھی ڈسٹریکشنز ہمیں نظر آتے ہیں نا، یعنی کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، جو جب ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 3 کر رہے تھے نا، ہم نے کیا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف کا ہم نے وہ دعا کی تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. تو وہ لوگوں کی وہ آزمائش تھی کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. تو دنیا کیا ہے، دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. دنیا میں مختلف ڈسٹریکشن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس گناہ کے بھی بہت سارے ذرائع ہیں. سب کچھ ایک دم مفت میں ہے، ہر کچھ اب تو ایک دم سب کچھ مفت میں، ہم کچھ بھی کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایون کہ کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں سب لوگ اپنے مرضی کے مالک بن گئے ہیں. اور لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ لوگ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، تو لوگ بھی وہی کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا ہو گیا ہے. تو ہم کیا ہو گیا، دنیا کے ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم کو ہر کچھ بہت زیادہ چاہیے، اور آج کل کے دور میں ہمیں کیا چاہیے، ہر کچھ ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو. پراپرٹی کی کسی کو لالسا ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہونا چاہیے، دولت کی ہوتی ہے تو دولت ہونی چاہیے. نالج، ایون نالج بھی لوگ اسی لیے حاصل کرنا چاہیے چاہتے ہیں نا، کیونکہ میرے پاس زیادہ ہونی چاہیے، اس شخص سے میرے پاس زیادہ نالج ہونی چاہیے. یہ عمل میں آئے یا نہ آئے، اس شخص سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے اپنے دین سے.
ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये दुआ मांग रहे कि वमिन फितनतिल महया वल ममाती, दुनिया की जितनी भी फितना है ना उससे अल्लाह ताला दूर रखे, हमें महफूज रखे। जितनी भी गुनाह की तरफ हमें अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, खासकर हम देखते हैं कि एक बार अगर रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर फिर हम वो चीज़ें अपने अमल में लाने की भी कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो एक तरीके से हमारे ईमान को कमज़ोर कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमारे ईमान को। ओके, और दुनिया की चमक धमक की तरफ अट्रैक्ट करती है, एकदम आकर्षित करती है उस तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमें ये दुआ हमेशा करते रहनी चाहिए कि जो ज़िंदगी के फितने हैं और जो मौत के फितने हैं, मौत के फितने, दुनिया के फितने तो ये हो गई कि सोशल मीडिया के जितने भी, और फिर जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारे ईगो होते हैं, और इसकी वजह से ये जो फितने जो आसपास में नज़र आ रहे हैं वो तमाम चीज़ें। और फिर मौत का फितना ये हो गया कि लास्ट मोमेंट, शैतान अक्सर लास्ट मोमेंट में ही इंसान को आता है, चाहे ज़िंदगी किसी की कितनी ही ईमान में क्यों ना गुजरी हो, लेकिन अगर उसका लास्ट मोमेंट भी अगर 1% भी 1% भी अगर शिर्क में गुजर जाए तो भी उसका जन्नत में अब वो उसके लिए हराम हो जाएगा ना। इसीलिए शैतान क्या करता है ना कि लास्ट मोमेंट में बहकाता है। एक स्टोरी के बारे में मैं हमेशा ना एक हमेशा बताती हूँ क्लासेस में कि एक बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे, बहुत नेक बुजुर्ग थे, उनकी पूरी ज़िंदगी नेकी में गुजरी, पूरी ज़िंदगी 80 80 85 साल उन्होंने नेकियों में गुजार दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का बस लास्ट का 5 डेज या फिर 1 वीक में ऐसा कुछ गुजरा कि उनसे जिना भी हो गया, साथ ही उनसे शिर्क भी शैतान ने करा दिया, और फिर उनकी मौत हुई तो उनकी बख्शिश नहीं हो पाई, क्योंकि शैतान ने एट द लास्ट मोमेंट उनसे ये तमाम चीज़ें करा दी। ओके, एग्जैक्टली मुझे नेम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मुझे उनका नेम याद आया ना तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बताइए उनका नाम क्या है, आप लोगों को याद है? कोई नहीं, हमें बस नहीं। जी हमें बस उनकी स्टोरी से नसीहत लेनी है ना, बस क्या करनी है कि इबरत हासिल करनी है कि देखिए एट द एंड ऑफ द हमारा जो ज़िंदगी का एंड है वहाँ पे भी हम क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और हमारे ईमान पर हमला हो सकता है। ईमान पर हमला होगा तो क्या हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा ईमान छिन कर हम शिर्क में मुब्तला हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये दुआ करते रहना चाहिए हमेशा अल्लाह ताला से कि हमारा खात्मा भी ईमान में हो। ओके, हमारी जो मौत आए वो फितने से महफूज रहे। ओके, अगर हम पूरी आमीन। ज़िंदगी अल्लाह की परस्तिश में गुजार दे और एट द एंड हमने शैतान नाउज़ुबिल्लाह शैतान की परस्तिश कर ली तो क्या होगा हमारा फिर। इसीलिए अल्लाह ताला की परस्तिश में हम ताउम्र जब तक ज़िंदगी है से लेकर आखिरी लम्हा तक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही परस्तिश करते रहें इंशाअल्लाह। तो इसीलिए यहाँ पे हम मौत के भी फितने से अपने आप को अल्लाह के पनाह मिला रहे हैं। ओके, ये होता है शैतान का फाइनल अटैक। फिर अल्लाह ताला महफूज रखे, और एक वो दुआ भी है, ये दुआ हमेशा करनी चाहिए, अपनी ही लैंग्वेज में करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क्या करें, हमें हमारा खात्मा आखिरी ईमान में हो, हर हाल में ईमान में हो, हमारी मौत ईमान में हो इंशाअल्लाह, हमारा आखिरी सांस निकले उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह हो इंशाअल्लाह। वमिन शर्रि आमीन। फितनतिल मसीह दज्जाल। फिर लास्टली जो इसमें मांगी जा रही है दज्जाल के फितने, जो कि हमने सूरह कहफ में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि दज्जाली फितना कितना खतरनाक होगा, जिसमें तमाम तरीन चीज़ें वो ऐसे दिखाएगा जैसे लोगों को लगेगा, लोगों को क्या बहुत बड़े ईमान वाले लोगों को भी ये लगेगा कि वो तो अल्लाह है, क्योंकि वो तमाम वो चीज़ें कर सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। वो जन्नत भी दिखाएगा, जहन्नम भी दिखाएगा, वो तमाम चीज़ें करके दिखाएगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता है, तो जिसकी वजह से लोगों को क्या लगेगा कि वो तो हमारा रब है। ओके,
یہ ساری چیزیں بھی ہونے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دجالی فتنے سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ دعا بھی ہم کر لے رہے ہیں اس میں. یہ دعا بھی نبی نے سکھا دی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دنیا میں دجالی فتنہ ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، پھر آئے گا ایک ہی بار سب سے بڑا والا دجال. ابھی دھیرے دھیرے اچانک سے اللہ تعالیٰ دجال کو نہیں بھیجیں گے، پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمیں بھیجتے ہیں. ابھی فون ہی میں جیسے نیہا جی، ہم ابھی اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں فتنے تو آ چکے ہیں نا، اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے نا. جی جی آپ بتا سکتے ہیں، اگزامپل بھی دے سکتے ہیں. جیسے مطلب ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں تو میوزک کتنا عام ہو چکا ہے، بے حیائی، بے پردگی، اور مطلب ہم اس میں اتنے زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ویسٹرن کلچر زیادہ فالو کرتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو مطلب ہمارے اندر اتنا آ چکا ہے کہ ہم اس سے بچنا تو چاہ رہے ہیں پر اسی کے اندر گھستے جا رہے ہیں. تو اس کو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یہی ہے یہ نا. آپ نے صحیح کہا. اب تو آپ ایون آپ کے محلے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غیر مسلمان کی شادی ہو رہی ہے کہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے. پتہ چلتا ہے کیا؟ جی دونوں کی نہیں شادی میں نہیں، اور بڑے ایک بڑے وقت میوزک سانگ باکس لگے ہوتے ہیں اور وہی گانے بجتے ہیں جو غیر مسلمانوں کی شادیوں میں، ہلدیوں میں، مہندی میں، اور ایون کہ آئٹم سانگس بھی بجنے لگے ہیں. نعوذ باللہ، انہیں جی شرم کیوں نہیں جی آتی ایسے ایسی چیزیں کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین. اور یہ ہے کہ مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں ہر چیز فانی لگنے لگتی ہے نا. جی پل میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو یہ وہ دور ہے نا کہ ہم پل میں کچھ چیز سنیں تو ہمیں کچھ ٹائم کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، ایک دم ہم اس کے گہرائی میں چلے جاتے ہیں، لیکن ترنت ہم کچھ کسی کو دیکھنے لگیں گے، ترنت ہم اس چیز سے ڈسٹریکٹ ہونے لگ جاتے ہیں. جی جی، کہنا اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ. کچھ بھی اگر ابھی کلاس میں ہم نے کچھ سیکھا ہے تو جی، اس کو چلنے عمل ہی کریں. میں فوراً کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ذہن سے نکل جائے. تو یہ دعا کیا نہیں، ہوتی ہے کہ جی آپ نے جیسے اب ہمیں بتایا ہے تو عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے، تو آپ نے جو ہمیں دعا بتائی ہے جو ہم پہلے پڑھتے آتے ہیں، اب جو آپ نے بتائی ہے ہم اس کو بھی اپنے روٹین میں لے کے آئیں گے. بدل بدل کر نماز پڑھیں تو اور زیادہ فوکس رہے گا نماز میں. اور یہ جو دعائیں ہیں نا، جتنی دعائیں ہم نے سیکھی ہیں، جی جی، تو وہ ساری دعاؤں کو کیا کریں آپ ہمیشہ مانگتے رہے کیونکہ یہ ایسا دور ہے نا کہ ہمارے ایمان پہ ہمیشہ حملہ ہوتا رہتا ہے. تو وہ جی دعا جی، ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے تمام آمین ثم آمین. انشاءاللہ. اور تمام آنے والی عذاب ہے اور جتنی بھی گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہم پر عذاب آنے والی ہے اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں صرف اور صرف یہ دعا کے ذریعے. تو یہ دعا کا ساتھ کبھی مت چھوڑیے گا، ہمیشہ یہ دعا کرتی رہنی ہے، ہر حال میں کرتی رہنی ہے. جی انشاءاللہ. اسی لیے ہمیں پیارے نبی نے اتنی پیاری پیاری دعا سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جامع کوثر نصیب عطا فرمائے. تو یہاں پہ کیا ہوتی ہے، جو فالس ہوڈ ہے، جتنی بھی ابھی ہمیں فالس ہوڈ نظر آتی ہے، ہم کسی بھی انفلوئنسر ہی کی ایگزامپل دیتی ہے کہ کوئی اپنے گھر کو پورا، کسی بھی بلاگ ہم دیکھتے ہیں نا، بلاگ ہی کہتے ہیں نا اسے، تو آج کل منی بلاگ آتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں لوگ اپنے پورے گھر کی چیزوں کو دکھاتے ہیں نا، ایک دم کھول کھول کر دکھا دیتے ہیں. ایون بیوی شوہر اپنے پیار محبت کو بھی دنیا کو کھول کھول کے دکھا دیتے ہیں. تو لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کتنے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے بیچ میں کتنی محبت ہے، ہمارے گھر میں تو اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. ایسا انفلوئنسر سے انفلوئنس ہوتے ہیں، جبکہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ صرف کیمرہ کے سامنے ہے، جتنی چیزیں ہیں وہ صرف دنیا کی آپ کی ویڈیوز کی رونق ہے. ریئل میں ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے سب کے ساتھ ویسا ہی ہے. تو ہم کچھ بھی چیزوں سے ترنت کچھ بھی دیکھیں تو وہ کتنی سندر ہے، کوئی بھی ویڈیو میں وہ کتنی سندر ہے، ہم تو اتنی سندر نہیں ہے. تو وہ کیا، وہ فلٹر کا کمال ہے، وہ آج کل کے اے آئی کا کمال ہے نا، وہ کیمرہ ویڈیوز کا کمال ہے. ایسا نہیں کہ وہ جنت کی کوئی حور ہے نا. تو سب اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی طریقے سے بنایا ہے.
تو ایسے ہم کیا ہوتے ہیں دنیا کے جو بھی فالس ہوڈس ہے اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فتنے ہوتے ہیں. ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, تمام چیزیں کریٹ کی ہے, سب خوبصورت ہے, سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں, کچھ بھی فالس ہوڈ سے زیادہ اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے یہ سارے فتنوں سے. تو یہ جتنی بھی چھوٹے چھوٹے دجال ہے نا ان سبھی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور جو بھی ہماری نسلیں آئیں گی, اگر ہم پر نہیں آ پائے تو ہماری نسلیں آئیں گی, تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. آمین. آمین. پھر اوور آل اگر ہم دیکھیں پورے کنکلوژن نکالے تو ہم نے اس پہ پوری کی پوری دنیا کی بھی بھلائیاں مانگ لی, آخرت کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے اللہ کے پناہ مانگ لی, دنیا کی لائف اور موت سے پہلے پہلے کی بھی جو جتنی بھی فتنے ہوتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے اس دعا کے ذریعے. ٹھیک ہے, فیوچر میں آنے والے سب سے بڑے فتنے دجالی فتنے سے بچ جائیں گے, اور ابھی کے بھی دجالی فتنے جو بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اسٹیج میں بچنے والا بچائے. اور جتنی بھی آج کل چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی گناہ ہو رہی ہے, سانگس کے ذریعے ہمارے کانوں کا زنا ہو رہا ہے, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے ویڈیوز کے ذریعے, اور بھی بہت ساری گناہ ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمارے آنکھوں کو, کان کو, ہمارے پورے جسم کو انشاءاللہ حلال نصیب فرمائے ہمیں, تمام چیزیں حلال طور پر, اپنے خواہشات بھی پوری کرنے تو اللہ تعالیٰ حلال طور پر ہمارے